ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیسے دسترخوان بھیجا اور آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی دسترخوان بھیجنے کی، اور اس دسترخوان پر کیا کیا کھانے موجود تھے۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سور کیوں بنایا اور ان کا سور بننے کا تعلق اس دسترخوان سے تھا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ 23 روز روزے رکھو، پھر خدا سے جو چاہو طلب کرو وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں نے 23 روزے رکھے، جب پورے کر چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر کسی مخلوق کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہم کو کھانا دیتا ہے۔ 23 روزے ہم نے اللہ کے لیے رکھے ہیں اور بھوک کی تکلیف برداشت کی، لہٰذا دعا کرو خدا سے کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان بھیجے۔ تو ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک سرخ خوان آسمان سے ہوا میں اترتا ہوا نظر آیا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے، وہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس آ گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، وضو کیا اور طولانی نماز پڑھی اور خوان پوش سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بھنی ہوئی مچھلی اس میں تھی جس میں فلس یعنی چھلکے نہ تھے، روغن سے تر اس کے سر کے پاس نمک رکھا ہوا تھا اور اس کے دم کے قریب سرکہ تھا، اور اس کے گرد ہر قسم کی ترکاریاں تھیں لہسن کے سوا، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک پر زیتون کا تیل، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر کباب رکھا ہوا تھا۔ جناب شامون نے پوچھا کہ یا روح اللہ، یہ طعام دنیا سے ہے یا طعام آخرت؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی کھانا دنیا کا نہیں بلکہ خدا نے اپنی قدرت سے خلق فرمایا ہے، کھاؤ جو خدا سے مانگا ہے تاکہ خدا تمہاری مدد کرے اور اپنے فضل و کرم سے تم پر نعمتیں زیادہ کرے۔ حواریوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور معجزہ دکھائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے مچھلی، بحکم خدا زندہ ہو جا۔ مچھلی فوراً حرکت میں آئی اور کانٹے اور فلس چھلکے اس میں پیدا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کیوں ایسا سوال کرتے ہو کہ اگر وہ پورا کر دیا جائے تو تم کو پسند نہ ہو، اور میں تمہارے بارے میں بہت خوف زدہ ہوں کہ کہیں خدا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اے مچھلی، بحکم خدا اپنی پہلی حالت پر ہو جا۔ پھر وہ مچھلی بھنی ہوئی ہو گئی جیسے کی تھی۔ ناظرین، لوگوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، پہلے اس مچھلی سے آپ کھائیں پھر ہم لوگ کھائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے کھانے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، تم نے اس کا سوال کیا تھا اور تم ہی لوگ اس کو کھاؤ۔ وہ لوگ اس کے کھانے سے ڈرے تو حضرت نے فقیروں اور محتاجوں، بیماروں اور سخت مریضوں کو بلایا کہ اس خوان میں سے کھائیں اور فرمایا کہ کھاؤ، تمہارے لیے شفا اور دوسروں کے لیے بلا ہے۔ غرض 1300 بیماروں اور فقیروں نے اس میں سے سیر ہو کر کھایا، لیکن اس مچھلی میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ پھر وہ دسترخوان اڑا اور آسمان کی جانب بلند ہوا اور دیکھتے رہے، وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ ان میں سے جس بیمار نے کھایا اس کا مرض زائل ہو گیا، اور جس محتاج نے کھایا وہ مالدار اور غنی ہو گیا۔ جن لوگوں نے نہیں کھایا وہ بہت پچھتائے۔ پھر جب وہ نازل ہوتا تھا اور غنی اور فقیر سب اس کے گرد جمع ہوتے تھے، ایک ازدحام ہو جاتا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی باری مقرر کر دی کہ ایک روز غنی اور امیر کھائیں گے اور ایک روز محتاج و فقیر۔ 40 روز تک خوان نازل ہوتا رہا اور صبح سے ظہر تک لوگ اس میں سے کھاتے رہتے تھے۔ ظہر کے بعد واپس آسمان پر اٹھا لیا جاتا تھا۔ ناظرین، ایک روز نازل ہوتا تھا اور دوسرے روز ناگا ہوتا تھا۔ پھر خدا نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ میرا نازل کردہ مائدہ فقیروں کے لیے مخصوص کر دو اور مالداروں کو اس سے روک دو۔ اس سبق سے جو اغنیاء تھے یعنی کہ امیر لوگ، وہ غضبناک ہوئے اور مائدہ میں شک و شبہ کرنے لگے اور لوگوں میں شک اور وسوسہ پھیلانے لگے۔ تو خدا نے وہی فرمائی کہ میں نے جھٹلانے والوں کے بارے میں شرط رکھی تھی کہ نزول مائدہ کے بعد جو کافر ہو جائے گا، انکار کرے گا، اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر نہ کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا بندہ اگر ان پر تو عذاب کرے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر ان کو بخش دے گا تو عظیم و حکیم ہے۔ بعض ان میں سے 313 اشخاص کو مسخ فرما دیا جو رات کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، جب صبح ہوئی تو سور بن چکے تھے اور راستوں اور کھنڈروں میں گشت کرتے تھے۔ وہ 3 روز تک زندہ رہے، پھر وہ ہلاک ہو گئے۔